میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ اس مسئلے کو سمجھ کر کے چلو اے سنی مسلمانوں، ایک فارمولا میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ عزت چاہتے ہو دنیا میں، سرفرازی بلندی چاہتے ہو تو ایک اس جملے پر عمل کر لو، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو۔ جب تک اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری ہوگی، رب تبارک و تعالیٰ تمہارے نام کو کبھی جھکنے نہیں دیتا، کبھی تمہیں مرنے نہیں دیتا تمہارے نام۔ آج آپ کے سامنے صرف میں دو چند باتیں نصیحتاً عرض کر کے جاؤں گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسلام کے علاوہ جو دوسرے دین کی طرف رخ بھی کیا یا ڈھونڈنے کی کوشش کیا، قیامت کے دن اس کا لایا ہوا کوئی دین قبول نہیں ہوگا، اور آخرت میں وہ سب سے بڑا گھاٹا اٹھانے والا ہے، نقصان اٹھانے والا ہے۔ دین اس سرزمین پر اللہ نے فرمایا رضیت لکم الاسلام دینا، میں تمہیں اسلام دے کر دین کے اعتبار سے راضی ہوا۔ اللہ جس دین سے راضی ہوا، تم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو کیا تم بھی اس دین سے راضی ہو یا نہیں؟ یہ آج کے زمانے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ان کی بات چھوڑو، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تمہارے اندر اتنا جذبہ ہونا چاہیے کہ زندگی کا ہر پل تم اس فخر میں گزارو کہ اللہ نے مجھے مسلمان بنایا۔ اس فخر کے ساتھ جیو۔ جب تک تمہارے اندر اس نسبت کا فخر نہیں آتا، گویا کہ تم دین کو ہلکے میں لے رہے ہو۔ تم دین کے متعلق آج جیسے کہ دجالی میڈیا یہ پھیلا چکی ہے، مسلمان مسلمان مسلمان، اسلام اسلام اسلام، اتنا تنقید کرو کہ مسلمان دین کا نام لینے سے گھبرانے لگ جائے، وہ اپنے آپ کو چھپانے لگ جائے، جیسے اب تم چھپانے لگ گئے۔ کبھی داڑھی کو نکال کر پھینک دو، کبھی ٹوپی کو چھپا دو، تمہیں یہ لگنے لگ جائے گا کہ مجھے لوگ پہچان لیں گے تو پھر کہیں گے ملا جی ہے یہ، پھر کہیں گے یہ جو ہے پرانے زمانے کے مسلمان ہیں، مولانا ہیں۔ جیسے آج تانا دے دے کر کے کہا جاتا ہے، یہ حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ تمہیں اسلام پر تانا دیا کریں گے، یہ دیکھو یہ مسلمان ہے، اسلام پر تانا دیں گے۔ وہ زمانہ آ چکا، جس بھی میڈیا کے چینل کو کھول کر دیکھ لو، ان کے ہاں گدھوں کو بٹھا کر کے اسی پر ڈیبیٹ کیا جاتا ہے، یہ مسلمان یہ مسلمان۔ ان کو برقع گڑتا ہے، کبھی داڑھی چبھتی ہے، ان کو مسجدوں کے مینار گڑتے ہیں، یہی سارے ڈیبیٹ ہیں۔ آج اس زمانے میں میرے عزیزو تمہارا کرتویہ کیا ہونا چاہیے، تمہارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ جب یہ بھونکنے لگے تو کیا تم اپنے آپ کو چھپا کر کے بیٹھ جاؤ گے؟ ہرگز نہیں۔ یہ زمانہ ہے، میدان میں اترو اور انہیں پکار کر کے کہو الحمدللہ میری نسبت میرے نبی سے کل بھی تھی اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج یہ تمہارے اظہار کا زمانہ ہے، آج یہ تمہارے بتانے کا وقت ہے کہ تمہیں اپنے دین پر فخر ہے یا نہیں۔ غیرت اسلامی اس کو کہتے ہیں۔ جب دین پر کوئی بات آئے تو بندہ منہ چھپا کر کے مصلحتوں کا شکار نہ بن جائے، وہ دروازے نہ ڈھونڈے کہ میں یہاں چھپ کر کے تھوڑے دن انتظار کر لوں حالات صحیح ہو جائیں، بلکہ یہ زمانہ ہوتا ہے اپنے اسلام پر فخر کرنے کا۔ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سکھایا ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ ہمارے چہرے کی وجہ سے نہیں، وہ میرے مصطفیٰ کی غلامی کی وجہ سے، اسلام کی بدولت ہمارے چہرے آج پہچانے جاتے ہیں۔ لہذا تم اس دین کو اجنبی مت کرنا، اپنے گھروں میں، اپنے بازاروں میں، اپنے محلوں میں، اپنی شادی بیاہ میں دین کو اجنبی مت کرو، دین اسلام کو ہر جگہ ظاہر رکھو۔ آج کسی بھی ایک آنکھ والے کو بھی بلا کر رات میں پوچھے کہ یہ مجمع کس کا ہے، تمہارا چہرہ دیکھ کر کے وہ پکارے گا یہ مدینے کے گنبد خضرا سے ملے ہوئے فیض کا مجمع ہے، کوئی بھی بتا دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں اسلام ظاہر ہے، تمہارے سروں پر یہ عمامے، تمہارے سروں پر ٹوپیاں،
یہ جو ماحول ہے یہ اسلام کو درشاتا ہے. کوئی بھی آ کر کے کہے گا میں یہ چاہتا کہ جب تم بازار میں ہو تب بھی تمہارا اسلام ظاہر ہو, جب تم اپنی دکان میں ہو تب بھی تمہارا اسلام ظاہر ہو, جب تم اپنی بیٹیوں کی یا بیٹوں کی شادیاں کر رہے ہو تمہارے شادی محلوں میں بھی اسلام ظاہر ہو. یہ نہیں کہ وہاں دین کو پیچھے چھوڑ دیا اور اجنبی کر دیا. اسی لیے میرے عزیزو آج جو حالات ہمارے آئے ہیں تم خود فخر کرنا چھوڑ دو, فخر کرنا چھوڑ دو. میں اپنی تعریف کے لیے نہیں کہتا, دلی میں گیا تھا جب یہ مسئلے چل رہے تھے NRC وغیرہ کے معاملہ, پکڑ دکڑ بھی چل رہی تھی اور کچھ علماء میرے ساتھ تھے, جا رہے تھے شاہین باغ. تو مجھے جو لے جانے والے تھے ان میں سے کسی نے کہا کہ حضرت جائیں گے یہاں سے وہاں تک ٹیکسی میں جائیں گے, کار میں جائیں گے, بیچ میں کئی جگہ ناکہ بندی ہے, چیکنگ پوائنٹ ہے, لہذا علماء کو خاص طور پر ٹارگٹ بنا دیا جائے گا. آپ کیوں جا رہے ہیں, اسپیچ کرنے جا رہے ہیں, کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ اتنا بڑا آپ کا عمامہ ہے, اتنا بڑا جبہ ہے, یہ پہن کر کے جا رہے ہیں, اس کو اتار کر کے سادے لباس میں جائیں. میں نے کہا نہ, آج تو بالکل نہ اتاروں گا, آج تو بالکل نہیں اتاروں. آپ کو خوف کس بات کا ہے؟ پکڑ کر لے جائیں گے. مجھے اسی بات کا انتظار ہے جس دن یہ پکڑ کر لے جائیں میرے جسم پر سنت رسول سجی ہوئی. جس دن ہم دنیا سے جا رہے ہیں یہ تمنا کر کے جائیں کہ میرے آقا کی سنتیں میرے جسم پر ظاہر ہو, اسلام مجھ میں دکھتا ہو, مجھے لے کر کے جا رہے ہو اور اس وقت یہ افسوس نہ ہو. دنیا ساری اپنے کیمرے اٹھا کر کے دیکھ رہی ہے, کئی یہ ظالم پکڑ کر کے ہتھکڑیاں لگا کر کے نہ کہ چور جا رہا ہے بلکہ ہمارا امامہ ہمارے سر پر ہے, تو دنیا یہ دیکھ کر محسوس کرے مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے. کسی بھی حالت میں تم اسلام سے اپنے آپ کو دور نہ کرنا. ہر زمانے میں, ہر وقت, ہر پل, ہر لمحہ تمہارے ساتھ تمہارا دین ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا خیال رکھو. اسی لیے اقبال نے کیا بہترین انداز میں کہا, آبروئے ماں زنام مصطفیٰ, ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے وابستہ. اور اس کو اگر میں بریلی کی زبان میں کہوں تو یوں ہے, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو. یہ ہر سنی کو یاد ہے جملہ, ایک جملہ میں کہوں گا, دوسرا جملہ یہ خود ہی پورا کر دیں گے. وہ جو نہ ہو تو, حضور اگر نہ ہو ہماری زندگی میں تو کچھ نہیں, ہماری قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو, حشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو. ہاں جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. اب جب تمہاری اتنی گہری نسبت ہے اس نبی پاک سے تو فخر کرنا سیکھو. ان درندوں کے بھونکنے پر تم اپنے آپ کو مت بدل لینا, اپنے آپ کو نہیں بدل لینا. وہ ہم نے سنا تھا بچپن میں کہ کسی نے بکرا خرید لیا اور 4 ٹھگیوں نے پلان بنا کر کے اس کے بکرے کو ٹھگنے کے لیے راستے میں جگہ جگہ کھڑے ہو کر کے یوں منصوبہ بنایا کہ ہم اس کو کہیں گے کتا ہے. ایک ٹھگی بیچ میں ملا, کہا کتا کتنے کا خریدا؟ اس نے جھگڑا کیا, میاں یہ تو بکرا ہے میرا, تمہیں کیا کتا دکھ رہا ہے؟ تھوڑی دور آگے گیا ایک دوسرا ٹھگی, پورے پلان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں سب. دوسرے نے کہا میاں کتا تو بہت اچھا ہے آپ کا. اب اس کو یہ لگنے لگا پہلا آدمی بھی کتا کہہ رہا ہے, یہ دوسرا بھی کتا کہہ رہا ہے, کیا بات ہے؟ اس سے بھی تھوڑا بہت بحث کیا, پھر آگے بڑھا, تیسرا ایک اور پوائنٹ پہ ملا, کہا میاں کتا تو بہت اچھا ہے. اب دل میں شک پیدا ہونے لگ گیا کہ میں جو خریدا ہوں بکرا ہے یا کتا ہے؟ اس نے خود خریدا ہے بکرا, لیکن بار بار اس کو کتا کہا جا رہا ہے تو دل میں یہ ہونے لگا شاید کتا ہی. گھر پہنچنے والا تھا, چوتھا ٹھگی پھر کہہ دیا کہ میاں کتا کہاں سے خرید کر لائے؟ اب یقین ہو گیا غلطی میری آنکھوں کی ہے, سب لوگ صحیح کہہ رہے ہیں کتا ہے. چھوڑ کر بھاگ گیا, چھوڑ دیا بکرا اور وہ اپنے پلان کے مطابق بکرا لے گئے. یہ کوئی صرف لطیفہ نہیں, ہماری زندگیوں کے عین حالت کے مطابق ہے کہ یہ پھونکتے رہتے ہیں میڈیا والے, بار بار تمہیں بتائیں گے تم آتنکی ہو, تم دہشت گرد ہو, تم ٹیررسٹ ہو, اور ان کا سن کر کے کہیں تم یہ مت سمجھ لینا میں کتا ہوں, نہیں تم اصل بکرے ہی ہو. ان کا سن کر کے تم یہ مت سمجھ لینا کہ یہ مجھے جو دوش دے رہے ہیں میں بھی ایسا ہی تو نہیں ہوں. نہیں, بھونکتے ہیں تو بھونکنے دو,
یہ جتنا کہتے ہیں تمہیں سرٹیفکیٹ ان سے لینے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ تمہارے ایمان کا اور تمہارے اعمال کا حساب و کتاب اللہ رب العزت کے ہاں ہوگا۔ میرے مصطفیٰ اگر راضی ہے، دنیا روٹتی ہے تو روٹنے دو۔ ہمارے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بہترین انداز میں زندگی کا درس یہ دیا ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ عزیزان گرامی وقار، آپ اس بات کو اندازہ کرو کہ جو ہمارے پاس فخر کرنے والی سب سے بڑی دولت ہے، وہ اس کو بھول کر تو کوئی اور چیز کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کسی نے بڑا گھر بنایا، اب وہ آ کر کے 4 لوگوں میں بات کرنے لگ گیا، میرا ہمارا تو بنگلہ اتنی میں نے محنت کے پسینے سے خون بہا کر کے ایسے کیا ویسے کیا، اس پر تمہیں فخر ہے۔ تمہاری بڑی لگژری گاڑی پر تمہیں فخر ہے، تمہاری بڑی جائیدادوں پر تمہیں فخر ہے۔ یہ سب چیزیں فانی ہیں، سب چیزیں فانی ہیں۔ اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ کیا ہے جس پر فخر ہونا چاہیے؟ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات عرض کرتا ہوں، سنو۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بیٹھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، مرنے کے بعد قبر میں 2 فرشتے آئیں گے، نیلی آنکھوں والے، کالے چہرے والے، تم سے سوالات کریں گے۔ اے عمر بتاؤ، جب تمہاری قبر میں آئیں تو تم کیا جواب دو گے؟ توجہ ہے، توجہ ہے۔ حضرت عمر کا ایمان سنو۔ حضور نے پوچھا جب یہ فرشتے آئیں گے بھیانک شکل، اس وقت تم کیا جواب دو گے؟ سنو حضرت عمر نے کیا پوچھا رسول اللہ سے، اے اللہ کے نبی مجھے یہ بتا دے، آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں، کیا میری موت کے بعد یہ محبت میرے ساتھ رہے گی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر مجھ سے جو محبت کرتا ہے اس کی محبت قبر میں بھی رہے گی اور حشر میں بھی رہے گی۔ تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ تب تو میں بے فکر ہوں، تب تو میں بے فکر ہوں، اگر آپ کی محبت میرے ساتھ قبر میں بھی ہوگی تو فرشتوں کو جو جواب دینا ہوگا وہ میں اس وقت دیکھ لوں گا۔ انہیں فخر تھا اس بات پر کہ میرے پاس دولت ہے، مصطفیٰ کریم کی محبت ہے۔ اس نسبت پر فخر کرنا سیکھو اے سنیوں۔ دنیا نے آج تم سے سب لوٹ لیا ہوگا، احساس کمتری کے شکار نہ ہونا۔ بہت سارے لوگ یہ بول بول کر کے تمہیں غریب بنا چکے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، تم لوٹے ہوئے ہو، فلاں ہو۔ صحیح ہے، میں بھی مانتا ہوں ہمارے پاس سیاست نہیں ہے، قیادت نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، اتحاد نہیں، بہت کچھ ہمارے یہاں جماعتیں ہیں، اختلافات ہیں، سب ہے، میں بھی تسلیم کرتا ہوں۔ بلکہ سپریم کورٹ کے ججز بھی یہ پوری رپورٹ دائر کیے ہوئے مسلمانوں کی حالت بہت بدتر ہے ہندوستان میں۔ لیکن آپ کو میں ایک نکتہ بتاؤں، یہ قوم پورے ہندوستان میں صرف 14% ہے ان کی تعداد کے اعتبار سے، 14%، اور حالات یہ ہے اکثر غریب، ان کا کوئی نمائندہ نہیں ہے، ڈھنگ کا کوئی لیڈر نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ڈھنگ کی تنظیم نہیں، ان کے پاس اسباب نہیں، ڈپارٹمنٹ میں ان کی نمائندگی نہیں، حکومت میں ان کے عہدے نہیں ہیں۔ پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ رپورٹ تو ہے، سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے، سری کرشنا رپورٹ ہے، جس میں مسلمانوں کے حالات بتائے گئے، لیکن مجھے اس وقت یہ احساس ہوتا ہے جب اتنی بکھری ہوئی یہ قوم ہے تو یہ میڈیا میں 24 گھنٹے ہم پر ہی ڈسکس کیوں ہوتا؟ یہ اتنی غریب قوم ہے، اتنی کمزور قوم ہے، تو ڈیبیٹ میں سارا کا سارا نظام ہم پر کیوں چلتا ہے؟ کتنے چینل ایسے ہیں جن میں ہمارا نام لیے بغیر دکان نہیں چلتی؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جو بھی چینل کھولو اذان، ہاں اذان، نماز پڑھ رہا تھا کوئی برقعے والی خاتون ہے، کوئی کالج گئی بیچاری، 7 کیمرے اس کی طرف آ گئے، کوئی ایک داڑھی والا کوئی مسلمان نظر آ گیا، اس کے لیے سارے کیمرے اس طرف آ گئے۔ 24 گھنٹہ یہ نظام اس غریب قوم پر کیوں ہے؟ ایک طرف تم رپورٹ دیتے ہو کہ بہت بکھری ہوئی ہے، بہت ہی بدتر حالت سے گزر رہے ہیں، ایجوکیشن کی کمی ہے، سیاست میں نہیں، حکومت میں نہیں، عہدوں میں نہیں، لیکن تمہاری ڈیبیٹ میں ہم کیوں ہیں؟ ہم کیوں ہیں؟ اس کو سمجھنا ہو تو سنو، اقبال نے کہا تھا کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے
کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، اور وہ دولت کیا ہے جس سے پوری دنیا خوف زدہ اور تمہیں بار بار ٹارگٹ بناتی ہے، وہ یہی ہے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، اور اس کو تھوڑا سا تبدیل کروں تو یوں بھی عرض کروں، عشق رسول کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔ آج نوجوانوں کی ایک کمی یہ ہے، یہ پڑھتے کم ہیں اور اپنی تاریخ کو چھوڑ کر کے پتہ نہیں کیسے گیدڑوں بھیڑیوں چوہوں کی تاریخ میں لگ گئے۔ میرے عزیزو تمہاری تاریخ میں کیا بہادروں کی کمی ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم غلاموں کی تاریخ پڑھو، میں تو کہتا ہوں مرا ہوا دل بھی زندہ ہو جائے۔ کبھی تم پڑھ کے دیکھ لو صلاح الدین ایوبی کو پڑھو، پڑھنا ہو شہاب الدین غوری کو پڑھو، پڑھنا ہو خالد ابن ولید کو پڑھو، تمہارا حوصلہ جوان ہوتا ہے، بیدار ہو جاؤ۔ لیکن یہ سارے مجاہدین جن کا ذکر میں کر رہا ہوں، وہ اپنے بازوؤں کی طاقت پر اور اپنے جوہر پر فخر نہیں کرتے تھے، وہ اپنے نسبت مصطفیٰ پر فخر کیا۔ آپ کو پتا ہے خالد بن ولید کا لقب سیف اللہ المسلول، اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار۔ اپنی زندگی میں انہوں نے 125 جنگیں لڑی۔ حضرت خالد بن ولید کی بات کر رہا ہوں، 125 جنگیں لڑی، ایک بھی جنگ میں شکست کبھی نہیں کھائی، زمانہ کفر میں بھی زمانہ اسلام میں بھی کبھی شکست نہیں کھائی۔ جنگ موقع، ایک جنگ کے بارے میں خود حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں، اس ایک جنگ میں میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی، ایک تلوار کا وزن ان کے 35 کلو کا ہوتا تھا، اور ڈھال جو ایک ہاتھ سے اٹھاتے تھے وہ 40 کلو کا ہوتا تھا۔ تم تو صرف گلی ڈنڈے میں رہ گئے ہو، کرکٹ کے بیٹ بلے اور گیند میں ہی رہ گئے۔ میرے عزیزوں، میرے مصطفیٰ کے غلاموں کی طاقت کا اندازہ میں تمہیں بتاؤں، ایک جنگ ایسی ہے اس میں آپ گھر گئے ہیں دشمنوں کے بیچ۔ خالد بن ولید اچانک کئی دشمنوں نے گھیر لیا اور اس وقت ان کے سر سے ان کا امامہ گر گیا۔ اب گردن بچانا ہے کہ امامہ بچانا ہے؟ 4 کافر دشمن تلوار لیے گردن کے پاس کھڑے ہیں، انہوں نے تلواروں کی فکر نہیں کی، وہ امامہ اٹھانے کے لیے چل پڑے، اٹھایا اس کو، اور یہ حیرت میں رہ گئے جو دشمن تلوار اٹھائے تھے ابھی مارتے تو گردن الگ ہو جاتی، جس کی دہشت سے پورا کفر کانپ رہا تھا، وہ مار سکتے تھے لیکن ان کی تلواریں نیچے آ گئی۔ پھر خالد بن ولید نے جب اپنا امامہ اپنی پگڑی صحیح کر لی، ان لوگوں نے پوچھا کہ تم ہی خالد بن ولید ہو؟ سپہ سالار اسلام کہاں میں؟ کہا آج تم نے جو جنگ کے میدان میں غلطی کی ہے، ایک چھوٹا سپاہی بھی اسی غلطی نہیں کرتا، کہ اپنی گردن بچانے کی بجائے اپنی ٹوپی بچانے چل پڑے ہو۔ خالد بن ولید نے کہا اے نادانو، تمہیں پتہ نہیں میں اپنے طاقت کے بل بوتے، اپنے جوہر کے بل بوتے جنگوں کو نہیں جیتتا، بلکہ اس امامے میں، اس ٹوپی میں میرے مصطفیٰ کے 3 منہ مبارکہ رکھے ہوئے ہیں، حضور کے بال مبارک ہیں، اور میرا یہ وجدان ہے اللہ مجھے فتح عطا کرتا ہے تو میرے مصطفیٰ کی نسبت سے فتح عطا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ تاریخ کی جنگوں کو سر کرنے والے بھی ساری طاقت کو اپنی طرف منسوب نہیں کرتے، بلکہ وہ یہی کہتے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ آج فخر کرنا سیکھو، چھپنا نہیں۔ ارے میرے عزیزوں، میں آپ سے ایک سوال کروں، کیا تمہارا